السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح کے 2 مزار بنائے گئے ہیں؟ امیر تیمور لنگ نے آپ کی قبر کیوں کھدوائی؟ آپ نے اپنے سگے والد کو کیوں قتل کیا تھا؟ اور آپ کس وائرس سے شہید ہوئے؟ یہی ہمارے آج کے ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے امین الامت کا خطاب ملا، قبیلہ فہر سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کی ایک شاخ تھی۔ اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ میدان بدر میں سگا والد آپ کے سامنے آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اپنے کافر والد کے 2 حصے کر دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے شام پہنچے تو گھر میں چارپائی، پیالہ، پیوند زدہ لباس اور ایک تلوار دیکھ کر پوچھا، اے ابن جراح، بس یہ ہے تمہارا اثاثہ؟ جواب دیا، ہاں امیر المومنین، میرے لیے یہ بھی زیادہ ہے۔ اور جب شام میں تعاون پھیلا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے عظیم سپہ سالار کی فکر لاحق ہو گئی تو آپ نے خط لکھا، مجھے مدینہ میں تمہاری اشد ضرورت ہے، تم فوراً پہنچو۔ جواب دیا، امیر المومنین، حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں اپنے سپاہیوں کو موت کی وادی میں چھوڑ کر کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بعد ازاں تعاون میں مبتلا ہوئے اور اردن کے مقام بلقا پر انتقال فرما گئے۔ وہ عظیم انسان تھے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، شام، لبنان، بیت المقدس، شمالی عراق، ترکی اور آرمینیا فتح کیا۔ قرآن مجید میں بھی ان کے جذبے کی تعریف ہوئی اور پوری زندگی جرأت اور فاقہ مستی ان کا اثاثہ رہی۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت محبت تھی۔ پوری زندگی آپ کے فرمودات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہے۔ آپ کا انتقال اردن میں ہوا اور آپ کا مزار اردن کے ہی شہر بلقا میں موجود ہے۔ آپ سے ہی منسوب دوسرا مزار ازبیکستان کے شہر قرشی میں ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ آپ نے امیر تیمور لنگ کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ مغل بادشاہ، مسلمان، حافظ قرآن اور علماء کی قدر کرنے والی شخصیت تھی، جبکہ دوسری طرف جب کسی علاقہ کو فتح کرتا تو اس علاقہ کی مساجد کے علاوہ ہر چیز کو آگ لگا دیتا اور انسانوں کے سر اتار کر ان کے مینار بنا کر بہت خوشی محسوس کرتا۔ تاریخ میں ہے کہ امیر تیمور 1400 عیسوی کے شروع میں شام فتح کرنے نکلا۔ یہ مارتا دھارتا ہوا دمشق پہنچا۔ ابن خلدون مشہور مورخ اس وقت دمشق میں تھا۔ اہل شہر نے ابن خلدون کو پیغام پہنچانے والا بنا کر ٹوکرے میں بٹھایا اور شہر کی فضیل سے نیچے اتار دیا۔ ابن خلدون امیر تیمور کے پاس پہنچا، ہاتھ کو بوسہ دیا اور جھک کر عرض کیا، یا امیر، میں نے دنیا میں آپ سے بڑا فاتح نہیں دیکھا۔ امیر تیمور ابن خلدون سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور اس نے اسے ملازمت کی پیشکش کر دی۔ ابن خلدون نے اہل دمشق پر لعنت بھیجی اور باقی زندگی امیر تیمور کے ساتھ بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن رات تیمور کی شجاعت اور علم کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ تیمور نے اپنی آٹوبایوگرافی میں بار بار اس تعریف کا ذکر کیا۔ وہ ابن خلدون کی تعریف کو اپنے لیے اعجاز سمجھتا تھا۔ تیمور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا بے حد عقیدت مند تھا۔ وہ ان کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا تھا۔ وہ ان کی قبر پر حاضر ہونا چاہتا تھا۔ ابن خلدون اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر لے گیا، لیکن اس وقت مزار کی حالت بہت خراب تھی۔ چھتیں اور دیواریں ڈھہ چکی تھی اور قبر شکستگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ تیمور کو عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار کے مزار نے غمزدہ کر دیا۔ اس نے قبر کی مٹی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی باقیات جمع کی، انہیں شاندار تابوت میں ڈالا اور عقیدت کے ساتھ قرشی لے آیا۔ اس نے قرشی میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی دوسری قبر بنوائی اور اس پر شاندار مقبرہ تعمیر کرا دیا۔ یوں دنیا میں ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے 2 مزارات بن گئے۔ پہلا مزار اردن کے شہر بلقا میں ہے اور دوسرا ازبیکستان کے شہر قرشی میں ہے۔ قرشی 19ویں صدی میں روس کے قبضے میں چلا گیا۔ روسیوں نے ازبیکستان کے دیگر مزارات کی طرح یہ مزار بھی گرا دیا۔ قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔ روسی 115 سال ازبیکستان پر قابض رہے۔ یہ جگہ اس دوران جنگل بن گئی۔ روضہ مبارک کو درختوں، جھاڑ جھنکار اور قد آدم گھاس نے ڈھانپ لیا۔ لیکن آپ اہل قرشی کی عقیدت ملاحظہ کیجیے۔
یہ نماز روزہ تو بھول گئے، لیکن انہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قبر یاد رہی۔ ایک نسل دوسری نسل اور دوسری نسل تیسری نسل کو مزار کی نشاندہی کرتی رہی، یہاں تک کہ ازبیکستان نے 1991 عیسوی میں آزادی حاصل کر لی۔ آزادی ملتے ہی قرشی کے لوگ یہاں پہنچے، جنگل صاف کیا، قبر تلاش کی اور زیارت و فاتحہ کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ازبیک صدر اسلام کریموف نے یہاں امیر تیمور سے زیادہ شاندار مزار بنوا دیا۔ آج بھی یہاں اہل اسلام کی بڑی تعداد آ کر اس عظیم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔